ہم اللہ کا نام لے کر سورۃ الجن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن وقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ انہوں نے جنوں کی ایک جماعت کو سنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو سنا ہے جو بڑا عجیب ہے۔ اور وہ کیا تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ قرآن پاک کی تلاوت سنی تو انہوں نے پھر جا کر اپنی کمیونٹی کو بتایا کہ ہم نے ایک عجیب سی بات سنی ہے جو کہ موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی طرف تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بزرگ ہے اور ہمارے رب نے بیوی اور اولاد نہیں بنائی۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور بلا شبہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ پر زیادتی کی باتیں کرتے تھے۔ تو سیم انسانوں جیسی کمیونٹی ہے، جیسا کہ قرآن نے بتایا کہ جنات نے جب قرآن سنا تو کچھ ایمان لائے، کچھ لوگ تھے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، کچھ لوگ جو تھے وہ اللہ کے بارے میں زیادتی کی باتیں کرتے تھے۔ اور وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم نے گمان کیا کہ انسان اور جن اللہ پر جھوٹ نہیں باندھیں گے، یعنی کہ وہ نیک جن تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو یہ گمان تھا کہ اللہ کے بارے میں کسی کی اتنی جرت ہو سکتی ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی جھوٹی بات کرے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ انسان جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے تو جس نے جنات کو سرکشی میں اور تکبر میں بڑھا دیا۔ ہوتا یہ تھا مشرکین مکہ جب کسی ایسی جگہ پر جا کر پڑاؤ ڈالتے تھے جو تھوڑی سی بے آباد ہوتی تھی اور دور کے علاقوں میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں اس علاقے کے جنوں کی سردار میں کی پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جنوں کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں کہ جنوں کا سردار ہمیں پناہ میں لے لے تاکہ باقی جنات ہمیں تنگ نہ کریں۔ جب وہ یہ کہتے تھے یعنی اللہ کی پناہ میں نہیں آتے تھے، جنات کے سردار کی پناہ میں آتے تھے تو وہ ان کے تکبر میں اضافہ ہوتا تھا کہ یہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ شروع میں جب انسان اس دنیا میں آباد تھے تو جن انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن جب جنات نے ایسا کہنا، انسانوں نے جنوں سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنوں نے انسانوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اور جو جنات ہیں وہ ان کے اندر سرکشی کا مادہ انسانوں سے زیادہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں، آگ کے شعلوں سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ، اور پھر ان جنوں میں سے کچھ جن بھی یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ کسی کو اٹھائے گا نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو ہم نے اس کو پایا بھرا ہوا شدید پہرے داروں سے اور شعلوں سے۔ تو جسے دوسری بات ہمیں جنات کے بارے میں کیا پتہ چلتی ہے کہ جنات کی پرواز ہوتی ہے، جنات اڑ سکتے ہیں اور یہ اڑ کے آسمان تک جا کر وہاں پر، جیسا کہ جب قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا تو جو کچھ لوگ تھے کاہن، انہوں نے جنوں کو قابو میں کیا ہوا تھا اور وہ جنات سے اپنی مرضی کے کام لیتے تھے۔ تو جنات آسمان تک اڑ کر جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور فرشتوں کی باتیں سن کر اپنے جن کاہنوں اور انسان کاہنوں کو آ کر بتاتے تھے اور وہ اس میں اپنی طرف سے کئی اور باتیں ایڈ کر کے وہ انسانوں کے درمیان پھیلاتے تھے۔ تو یہ قرآن بتاتا ہے کہ جن کی جو پاور ہے وہ انسان سے کہیں زیادہ ہے، اسی وجہ سے کہ جب کسی کو جن نے پوزیس کیا ہوا ہو تو وہ بندہ بڑا پاورفل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے ایک محاورہ بھی سنا ہوگا نا کہ یہ تو جنوں کی طرح کام کرتا ہے، یعنی بڑی جلدی کام کر لیتا ہے۔ تو ان کی پاور انسانوں سے زیادہ ہے اور یہ آسمان تک اڑ کر جا کر وہاں سے فرشتوں کی باتیں سنا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا کوئی حکم آسمان پر آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم دنیا میں بڑے لوگ آباد ہیں، آسمان کے فرشتے اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان چڑچڑا رہا ہے اور اس کو حق ہے کہ وہ چڑچڑائے، کیونکہ آسمان میں ایک 4 انگلی رکھنے کے برابر بھی جگہ نہیں کہ جس میں کوئی فرشتہ کھڑا ہو کر اللہ کی تسبیح، تمجید اور تقدیس نہ کر رہا ہو۔ اور جب آسمان پر، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ایک چرچا زمین پر ہوتا ہے اور ایک انسان کا چرچا بائے نیم آسمانوں میں ہوتا ہے، سلیبریٹی ہوتا ہے وہ آسمانوں کی، اور آسمان کے فرشتے جانتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا حکم نافذ ہوتا ہے تو اس
اس وقت فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو جنات جو ہیں وہ چھپ چھپ کر بیٹھ جاتے تھے وہاں پر اور پھر وہ باتیں سن لیتے تھے۔ تو جب قرآن کا نزول کا وقت آیا قریب تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پہرے سخت کر دیے، اور اب وہاں پر کوئی جن چھپ کر اگر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو اس کو آسمان سے شعلے مارے جاتے۔ اور یہ دیکھیں کہ کتنی مزے کی قرآن کتاب ہے کہ ہمیں 100% سچی کہانی بھی بتاتی ہے اور بڑی انٹرسٹنگ کہانی بتاتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے، جب جنوں نے دیکھا کہ آسمان کے پہرے سخت ہو چکے ہیں اور جب بھی ہم اب آسمان کے قریب جاتے ہیں تو ہمیں شعلہ مار کے فرشتے بھگا دیتے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ضرور کوئی نہ کوئی نیا کام، انا کنا نقعد منہا مقاعد للسمع، ہم وہاں پر بیٹھ جایا کرتے تھے مختلف جگہوں پر سننے کے لیے فرشتوں کی باتیں، لیکن جو اب سنتا ہے تو اس کو وہاں پر گھات لگایا ہوا شعلہ ملتا ہے، یعنی کہ اب ہمیں وہاں پہ بیٹھنے بھی کوئی نہیں دیتا، ہم تو وہاں پہ چھپ کے بیٹھ کر باتیں بھی نہیں سن سکتے۔ تو اس وقت پھر ہم نے سوچا کہ لازمی بات ہے کہ زمین والوں کے لیے کوئی یا تو عذاب کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ چھپانے چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کان تک وہ خبر نہ پہنچے، یا کوئی خیر کا فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لہٰذا اب ہم اس کی ٹو کے لیے، تحقیق کے لیے جنات مختلف علاقوں میں نکلے، ہم یہ جاننے کے لیے کہ کس طریقے سے یہ زمین پر کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں کیا نیا حکم نافذ کیا ہے۔ اس نئے حکم کو سپائی کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ یہ نیا کون سا حکم ہے جو زمین والوں کے لیے نافذ ہوا ہے، ہم نکلے ہیں اور ہم نے اب پا لیا ہے کہ اچھا یہ قرآن اللہ نے نازل کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے پہرے سخت کر دیے تھے۔ اور پھر انہوں نے بتایا جنوں نے کہ ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور ہم میں سے برے جن بھی ہیں، اور ہم وَكُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم مختلف گروہ چلے آ رہے ہیں بالکل انسانوں جیسی، ان کی بھی کمیونٹیز ہیں، ان کے بھی فیملیز ہیں، ان کی بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں اس طرح سے۔ اور لیکن یہ آپ کو پھر بتا دوں کہ ہمیں اگر کہیں پہ کوئی پتہ چل جائے کہ یہاں پہ جن ہیں جنہ، تو کوشش کریں کہ ان کی کمیونٹی میں انٹر مت ہوں، ان کے جو بھی ان کا ایک طریقہ زندگی ہے اس کو سیپریٹ رکھیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے گھروں میں ہو سکتا ہے جنات رہتے ہوں تو بھی کوشش یہی کریں کہ آپ کے اور ان کے سیپریٹ، اگر تنگ کریں گے وہ آپ کو، تو آپ ان کو مخاطب کر کے کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کی زبان بھی ہوتی ہے جیسے ہماری زبان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں قرآن میں بتا دی کہ جنات کی مختلف فارمز ہیں، کیٹیگریز ہیں، نیک بد جن سب موجود ہیں، ان کی کمیونٹیز ہیں، ان کے پورے سسٹم ہیں، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کی خوراک کیا ہوتی ہے۔ ان کی خوراک ہوتی ہے یہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی سی، جو جانوروں کی ہڈیاں ہوتی ہیں جیسا یہ ویڑوں کی اور اس طرح سے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنہوں نے آ کے شکایت کی کہ یہ ہمارے کھانے کو جو ہے کنٹامینیٹ کرتے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو منع کر دیا کہ آپ نے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس دور میں پانی نہیں تھا، تو یا تو وہ مٹی سے استنجا کرتے تھے اپنے آپ کو طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نے ہڈی سے استنجا نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچ لیا اور ہم نے گمان کیا کہ ہم اللہ کو ہرگز ہرا نہیں سکیں گے زمین میں، اور نہ ہی ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے طاقت والا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کون سے نبی تھے جن کی جنات پر حکومت تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام، اور انہوں نے پھر جنات کی سرکشی کو قابو میں کیا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ جنات سے کام لیتے تھے، یعنی کہ ان کے لیے وہ غوطہ خوریاں کرتے تھے، ان کے لیے وہ بڑی بڑی سی بلڈنگز بناتے تھے۔ اور ہیکل سلیمانی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ حضرت سلیمان کے دور حکومت میں جنات نے تعمیر کیا تھا۔ اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں ہمیں اس ایک مخلوق کا بھی بتا دیا، اور مسکنسیپشنز اس کے بارے میں بھی قرآن نے ختم کر دیے کہ جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، جب ہم نے ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لائے، اور جو اپنے رب پر ایمان لائے تو اس کو کسی ظلم اور نقصان کا کہیں کوئی خوف یا خدشہ نہیں ہے، اور ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ہم میں سے قاسطون یعنی گناہگار بھی ہیں۔ تو جو ایمان لایا تو وہی ہیں جنہوں نے اب بھلائی کا قصد کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ رحمان انسانوں اور جنوں دونوں سے مخاطب ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ بِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس کو پیدا کیا۔ تو پوری مخلوقات کے سلسلے میں صرف دو مخلوقات ایسی ہیں جن کا حساب کتاب ہوگا، انسان اور جنات، نہ فرشتوں کا حساب کتاب ہوگا اور نہ ہی اس کے علاوہ کسی اور مخلوق کا حساب ہوگا۔ تو اس لیے پھر جو
جو ہمارے کانفلکٹس ہیں، ہماری پرابلمز ہیں، سیم جنات کی ہیں، لیکن کیسے ہیں، جتنا ہمیں نالج مل گیا اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں یہ بتا دیا کہ جنات کس طرح سے ہوتے ہیں، اور یہ وہی کی گئی کہ اگر وہ سیدھے رہتے تو ہم بہت ضرورت سے زیادہ وافر پانی پلاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہوتی ہے، تاکہ ہم اس کو آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور مسجدیں اللہ کے لیے ہیں تو اللہ کے علاوہ سجدے کی جگہ مسجد ہے۔ مسجد کا جو روٹ ہے نا وہ سجدے سے نکلتا ہے۔ مسجد وہ جگہ جہاں پر جا کر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے، یعنی نمازوں کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو ان مسجدوں میں جا کر صرف اللہ کی عبادت کی جانی چاہیے۔ تو ہم چونکہ اب تاکراتیں سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ہم میں سے بہت سے لوگ مساجد میں جا کر عبادت کرتے ہیں، تو مساجد میں جا کر پھر میک شور کہ آپ وہاں پہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے جائیں، دنیاوی گفتگو مسجدوں میں جا کر مت کریں۔ اگر آپ کے جماعت کے کھڑے ہونے میں ابھی وقت ہے اور آپ کو 5-10 منٹ مل گئے ہیں تو اس جگہ پر کو اللہ کی غنیمت جانیے، کیونکہ جب بھی جتنی دیر آپ چاہے نماز پہ بیٹھے رہتے ہیں اتنا ٹائم آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں، تو اس وقت کو آپ نے میکسیمم یوٹیلائز کرنا ہے، گفتگو نہیں کرنی، فالتو باتیں نہیں کرنی، اور دوسرے انسانوں کے ساتھ بیٹھ کر گپیں نہیں لگانی۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ تو قریب ہے کہ اس پر تہ بتہ جمع ہو جائیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا جب آغاز ہو رہا تھا تو اس وقت جو ان کے دشمن تھے، جو ان کے اپنی فیملی کے لوگ تھے، جو ان کے چچا اور جن کی کمیونٹی میں وہ ساری عمر بڑے ہوتے رہے، جب نبی کریم وہاں پر نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف پہنچتی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو انہوں نے لا کر اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھ دی، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی رہے، حتیٰ کہ حضرت فاطمہ نے اپنے ہاتھوں سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ تو اس طرح سے وہ غلط حرکتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي، ان کو کہہ دو کہ میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، اور کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے نہ کوئی نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں، نہ کسی بلائی کا۔ اور یہ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے تعظیم کرنی ہے تو قرآن کے عین حکم کے مطابق تعظیم ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کیا ہے؟ آپ کا اتباع ہوگا، آپ کی سنت کی پیروی ہوگی، آپ کے حکم کے آگے سر جھکایا جائے گا، آپ کے حکم سے کسی کا حکم بلند نہیں سمجھا جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں نہیں مانگی جائیں گی، آپ کو نفع اور نقصان کا اختیار دینے کا مالک نہیں سمجھا جائے گا۔ اگر آپ اپنے عقیدے میں یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ ہمارے نبی بھی خیر بانٹ سکتے ہیں تو جی ہاں وہ خیر بانٹتے ہیں، لیکن وہ جو ان کی شریعت پر عمل کرتا ہے، لیکن کسی کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں کہ آپ مجھے روزی دے دیں، آپ مجھے اولاد دے دیں، آپ مجھے نوکری دے دیں، آپ مجھے کاروبار دے دیں، وہ اللہ سے مانگنا ہے اپنے۔ ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہی ہم استعانت چاہتے ہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے میں نہیں مالک تمہارے لیے نفع اور ضرر کا، اور کہہ دیجئے انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ سے کوئی بھی پناہ نہیں دے گا اور میں اس کے سوا کوئی بھی جائے پناہ نہیں پاؤں گا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب پناہ مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ یہ جو جنات کے یہ گندی شیاطین، یہ اسرات، یہ لوگوں کی گندی نظریں، یہ برے برے سے خیالات، یہ وسوسے، ان سے پناہ بھی اللہ ہی دے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کو ذہن میں اس قسم کا کوئی بھی خوف کی کیفیت آ رہی ہو، ڈر کی کیفیت آ رہی ہو، اداسی کی کیفیت آ رہی ہو، یعنی کہ کوئی بھی نیگیٹو ایموشنز ہیں، تو اس وقت آپ سمجھ لیں کہ یو آر انڈر پوزیشن، آپ کو یا تو کسی کی نظر ہے یا کسی جن کی یا شیطان کی، تو اس میں پھر آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے۔ اس بات کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، لیکن یہ پیغام
پیغام ہے جو اللہ اپنے بندوں تک پہنچا دیتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آتش ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ تو اس لیے یہ بات کو یاد رہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور اللہ اب نبی کی محبت کا تقاضا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جو وہ کہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے لے لو، جس سے باز آ کر روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المزمل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا فاذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا۔ سورۃ المزمل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام، یہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبت سے بلایا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب میں بہت محبت ہے، کیونکہ اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ مخاطب کو نرمی اور محبت سے بات کرنا چاہتے تھے تو اس کی اس کیفیت کو، اس حالت سے اس کو مخاطب کرتے تھے جس حالت میں وہ اس وقت ہوتا تھا۔ تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، تو آپ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا یا ایہا المزمل۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ہے کہ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر جب فرشتے نے آپ کو 3 دفعہ زور سے دبایا تو آپ گھر میں حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، یعنی آپ کو سردی کی کیفیت تھی۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ کچھ عرصے تک وحی بند رہنے کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ وحی نازل ہوئی تو آپ نے اس کے متعلق بیان فرمایا، میں چلا جا رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، میں نے نظر اٹھائی تو وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا تھا زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں اس سے ڈر گیا اور واپس آ کر میں نے کہا زملونی زملونی، تو اللہ عز و جل نے یا ایہا المدثر سے لے کر والرجز فاہجر تک آیات اتاری۔ ان دونوں موقعوں پر زملونی سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرشتے سے ملاقات اور وحی اترنے سے جو رعب اور خوف طاری ہوتا تھا اس کی وجہ سے آپ کپڑا لپیٹ لیتے تھے۔ تو اس کپڑے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات، 2/3 رات بلکہ قیام کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے اس پیارے محبوب کو ریلیکسیشن دی کہ نہیں، اتنا نہ جاگا کریں، تھوڑا سا سو بھی جایا کریں، رات کو قیام کر مگر تھوڑا، نصف یا تھوڑا زیادہ، اور اس میں اپنی رات کے قیام میں کرنا کیا ہے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو پیارا کر کے، خوبصورت کر کے، ترتیل کے ساتھ، ایک مخرج کی ادائیگی کے ساتھ خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کرنی ہے، رات کی تلاوت۔ اور پھر یہ بات اب یہاں پر 2 باتیں سیکھنی ہیں ہم نے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے رات کو عبادت کر کے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے تھے، ساری رات عبادت کرنا بہت اچھا کام ہے اور بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے، بھئی یہ بندہ تو بڑی گڈ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بات سمجھائی کہ بیلنس نہیں آؤٹ کرنا، زندگی میں بیلنس کے ساتھ چلو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر عبادات کی طرف رجحان ہے تو باقی گھر کے سارے کام چھوڑے ہوئے ہم نے،
ہم کیا کریں، ہم دورہ قرآن کر رہے ہیں، اس لیے گھر کی صفائی بھی نہیں ہو رہی، کچن کے برتن بھی نہیں صاف ہو رہے، بچوں کو بھی نہیں آپ توجہ دے رہے، کیوں جی ہم تو دورہ قرآن کر رہے ہیں، ہم تو پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے سمجھنا یہ ہے کہ زندگی میں ہمارا دین اس قدر خوبصورت ہے کہ یہ دین اور دنیا دونوں کو بیلنس کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہمارے نبی عبادت میں غلو کرتے ہیں تو ان کو اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اے نبی، پیار سے ڈانٹ کے نہیں کہا، بڑی خوبصورت محبت سے کہا کہ اے پیارے محبوب، آپ ساری رات کا آدھا حصہ صرف قیام کریں، آدھا حصہ اپنے نفس کو دیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں۔ بالکل ایک اور حدیث میں جیسا کہ ایک صحابی تھے جو بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اپنی بیوی کو اور وائف کو بھی ٹائم نہیں دیتے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ دوسرے صحابی، ان کے فرینڈ اپنے دوست کے گھر گئے تو دیکھا اس کی بیوی بڑے گندے سے حلیے میں پھر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اس طرح کیوں پھر رہی ہو؟ تو اس نے کہا بھائی تمہارے بھائی کو تو کوئی رغبت نہیں ہے عورتوں شورتوں سے، وہ بس عبادت ہی کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ اس صحابی کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تو بیلنس میں رکھنا ہے زندگی کو۔ یہ چیز قرآن ہمیں بڑی خوبصورت یہاں سے سکھاتا ہے۔ اور دوسری چیز، اگر آپ کو قرآن ترتیل سے پڑھنا نہیں آتا، مطلب ہم شروع سے پڑھ لیا اور دوبارہ کبھی اس کو کریکٹ نہیں کیا، تو اس کے لیے بھی کوشش کیجیے، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو بڑے پیارے انداز میں پڑھنا ہے، خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، اپنی بہترین کوشش کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، تو پھر قرآن کہتا ہے نا، ایک تو قرآن کے معنی کو سیکھیے، دوسرا قرآن کو پڑھنا سیکھیے۔ ہم آپ کے اوپر بڑا بھاری کلام یعنی قرآن نازل کریں گے، اور اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور رات کا اٹھنا جو ہے نا، رات کا اٹھنا یہ زیادہ نفس کو کچلتا ہے، اور نفس جب کچلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہمیں نفس کو کچلنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارے اندر بڑی فورس ہے، جب ہم اپنے نفس کو ایکسٹرا فیڈ کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، یعنی ہم اپنے نفس کی ہر بات مانتے رہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد نفس جو کہتا ہے وہ اپنی بات منوا کے چھوڑتا ہے ہم سے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنے نفس کو کچلیں، یعنی ایک قدم رکھو اپنے نفس پہ اور اس کے اوپر سوار ہو آقا بن کے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ٹریننگ کرنی پڑے گی اپنے نفس کی، اور وہ ٹریننگ میں کیا ہے کہ مشکل وقت میں وضو کرنا ہے، مشکل وقت میں اٹھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس وقت یہ بہت، کیونکہ رات کو جب اٹھتے ہیں تو لازمی بات ہے اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس میں محبت ہے اللہ کی، تو ہی بستر چھوٹے گا۔ دن میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے اور لمبے کاموں کی فہرست ہے، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ساری دنیا سے منقطع ہو کر اے پیارے نبی اپنے رب کا ذکر کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیں۔ تو یہ بڑی پیاری سورۃ مزمل آیت ہے، سورہ مبارکہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اس محبوب کے ذریعے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ہمیں کچھ شکیں بتا دیں، لیکن ساتھ میں بیلنس رکھنا بھی سکھا دیا کہ جب ہم نے، تو پھر یہاں پر کیا ہے، وہ تبتل الہی تبتیلا کے ورڈ میں اتنا پیاری نصیحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے۔ آپ کے پاس اللہ کے لیے جو بھی ہو وہ بڑا خلوص کے ساتھ ہو، اس میں شائبہ تک نہ ہو، نہ کسی ریاکاری کا، نہ کسی اور انسان کو دکھانے کا، خلوص نیت سے کوئی بھی نیکی کریں تو آپ بے شک تھوڑا کریں وہ اجر کے اعتبار سے بڑھ جائے گی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب رشتوں سے تعلق منقطع کر کے اللہ کی طرف جب متوجہ ہوگے رات کے وقت تو تمہارا نفس بڑا ٹیم ہوگا۔ پتہ ہے ٹیم کا ورڈ ہمیں پتہ ہے نا، سدھا، یہ بڑے بڑے وحشی جانوروں کو یہ سرکس والے جب سدھا لیتے ہیں تو وہ ان کے اشاروں پہ ناچتے ہیں، تو آپ نے بھی اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہے، اس کو بھی اپنے اشاروں پہ نچانا ہے۔ کیسے؟ اپنے اللہ کو یاد کر کے، وہ اللہ جو مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اسی کو دوست بنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اور اپنی پاور سیونگ موڈ پہ، موبائل میں ہوتا ہے نا پاور سیونگ موڈ، کہ اس میں ایکسٹرا ایپس وہ موبائل خود ہی بند کر دیتا ہے، اس کی اسکرین جو ہے اس کی جو برائٹنس ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور کیونکہ ہم نے جب موبائل کو پاور سیونگ موڈ پہ لگا دیا تو اس کی بیٹری زیادہ دیر تک چلتی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی بات کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کی باتیں وہ آپ سے پوچھ کے تو نہیں بولیں گے، لیکن آپ الاؤ کرتے ہیں
ہیں دوسرے انسان کو کہ وہ آپ کی دن بھی برباد کرے، آپ کا سکون بھی برباد کرے، اور آپ کو آپ کے اذکار کی روٹین بھی خراب کرے، کیونکہ جب کوئی آپ کو غلط بات کہہ دیتا ہے تو آپ جلتے کٹتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جواب نہیں دینا اور روک لیں، خود کو صبر کریں اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ نہ جواب دیں گے آپ، نہ آپ لڑائی جھگڑا کریں گے۔ تو روزے میں بھی یہی ٹریننگ ہو رہی ہے نا، کوئی آ کے آپ کے گل پاڑ رہا ہے لڑائی کرتے وقت، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ او جاؤ بھائی اپنا راستہ ناپو، میرا روزہ ہے۔ گالیاں نکال رہا ہے تو کیا آپ نے جواب میں گالیاں دینی ہے؟ تو یہی تو ٹریننگ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں ہمیں کہ فالتو میں کسی سے مت الجھیں، آپ کی انرجیز ویسٹ ہوتی ہیں، آپ کا دن برباد ہوتا ہے۔ ہم میں سے جب آپ 23ویں سپارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جب حضرت سلیمان اور حضرت داود کے پاس ایک مقدمے کا فیصلہ آیا تھا، تو حضرت داود نے کہا تھا کہ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ۔ آپ قرآن کا یہ ایک اصول ہے کہ بہت سے لوگ جو مل جل کر رہتے ہیں وہ ایک بندہ دوسرے پر زیادتی کر جاتا ہے، تو اس لیے اس کا حل کیا قرآن نے بتایا؟ صبر کیجئے، صبر کیجئے، ان کو اور چھوڑ دیجئے، اور ان کو بھی جو مجھے بھی ذرنی مجھے بھی اور وہ جو جھٹلانے والے ہیں ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو میرے حوالے کر دیں، اور وہ جو نعمتوں والے ہیں ان کو بھی میرے حوالے کر دیں، میں ان کو خود ہی ڈیل کروں گا، ابھی تھوڑی سی ان کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، آپ فکر مند نہ ہو، آپ اپنا کرنے کا کام کریں، جو آپ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو ادا کریں، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے رات کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ ان کے لیے ہمارے پاس انکالوں و جحیما بیڑیاں اور سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما گلے میں پھنس جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے، یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور وہ ریت کی ذروں کی طرح اڑتے بکھرے پھریں گے۔ ہم نے انسانوں تمہاری طرف ایک رسول بھیج دیا جو تم پر گواہی دے گا قیامت کے دن، بالکل ایسے ہی جیسے فرعون کی طرف رسول بھیجا۔ تو وہ بیڈ ایگزامپل تھی فرعون، اس نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑی سخت بڑے وبال سے پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کیسے بچو گے اگر تم نے کفر کیا کہ اس دن جس دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، ایسا دن آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیسے بچو گے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بچوں کو بوڑھا کیوں، یا تو وہ ان کے آپ کو پتہ ہے 50,000 سال کھڑا رہنا پڑے گا۔ جسٹ امیجن فار جسٹ فیو مومنٹس کہ آپ کسی سے مدد نہیں لے سکتے اور مستقل کھڑا ہونا ہے، اور نہ کوئی رات ہے نہ دن ہے، ایک ہی شدت سے سورج بھی آپ کے سر پہ کھڑا ہے۔ تو اس دن کتنی چاہت ہوگی کہ کہیں ہمیں چیئر مل جائے، ہمیں کوئی سایہ مل جائے۔ امیجن کریں نا، تو پھر جس کو یہ ذہن میں رہے گا نا وہ کبھی بھی ایسے سورۃ البقرہ کی تلاوت، سورۃ آل عمران کی تلاوت نہیں چھوڑے گا۔ یہ میرے سر پہ صاحبان بن کے کھڑے ہوں گے، اور وہ چھپا کر بھی صدقہ کرے گا۔ وہ لوگوں سے 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا، جن میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ ان میں ایک وہ بندہ ہے جو دائیں ہاتھ سے یوں چھپا کر صدقہ کرے کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جس کو جوان حسین عورت گناہ کی ترغیب دے اور وہ کہے کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ان میں سے ایک وہ بندہ ہے کہ وہ 2 بندے ہیں جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب لوگ آپس میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے جڑے ہیں، تو ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس نیکی کی وجہ سے ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے لیے جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی ڈر سے اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں۔ تو یہ نیکیاں ان کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، کیونکہ ان کے بعد ہمارا آخرت کا دن بڑا خوبصورت اور حسین ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اور یہ ایک نصیحت ہے۔ تو جس کا دل چاہتا ہے نا
اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو اپنی طرف نہیں بلاتا، یہ تمہارے دل کی چاہت ہے، اللہ سب سے اوپر ہوگا تو اللہ پھر تمہیں تھامے گا۔ ان ھذہ تذکرہ، یہ ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہتا ہے اپنے رب کی طرف آنے کا راستہ اختیار کر لے۔ اور سورۃ المزمل، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، تیرا رب جانتا ہے اے نبی تو رات کے، یعنی کہ رات کو، ہماری رات شروع کب ہو جاتی ہے؟ ہم نے جب مغرب کی نماز پڑھی تو اس کے بعد ہماری رات شروع ہو گئی۔ جیسا کہ آج کل ہماری مغرب ہو رہی ہے 6:30 بجے، 6:30 بجے سے لے کر صبح فجر تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان گھنٹوں کو آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اتنے گھنٹوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2/3 یعنی کہ 1/3 رات کا حصہ سوتے تھے اور 2/3 عبادت کیا کرتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے محبت سے اپنے نبی کو سمجھائی بات کہ اتنی عبادت نہ کریں، آپ کو فالو کرنے، کیونکہ آپ رول ماڈل ہیں امت کے، تو آپ کے پیچھے پھر آپ کی امت آپ کو فالو کرے گی، تو ان کے لیے ان کی نیند کے آورز کم رہ جائیں گے، ان کی اپنی بیویوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے آورز کم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ نے اپنی لائف کو بیلنس میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ لگاتا ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ جو کام تم نے اپنے اوپر فرض کیا ہے شوق میں، عبادت کے شوق میں، وہ تم پورا نہیں کر سکو گے۔ عبادت کا شوق بھی ہے تو بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ریلیکس کرو، اور فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اور جو قرآن تمہیں میسر ہو۔ خوبصورت قرآن پاک کی نصیحت ہے نا۔ سم ٹائمز ہم اپنے آپ کو ہائی فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہم زیادہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی ہماری طبیعت نہیں ٹھیک ہوتی، ہم 2-3 آیتیں پڑھ کے تھک جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہیں ایزی ہو قرآن پڑھنا رات کے وقت، اپنی قیام اللیل میں اتنا تم پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کوئی مریض ہوگا، کسی کی زمین میں کوئی جابینز ہوں گے، کوئی کام کرنے والے ہوں گے، تو یہ دیکھو ہمارا رب کس قدر مہربان ہے۔ ہم سیدھے طریقے سے چل رہے ہیں نا، شوق سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پیار سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اپنی عبادات کو اپنی سچویشن میں مرج کریں، ایزی جو عبادت آپ کو لگے وہ کریں، اپنے اللہ سے صرف تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی لوگ مریض ہوں گے، کوئی مسافر ہوں گے، کسی کو زمین میں کوئی جاب کرنے والے ہوں گے، تو اواخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے مجاہد ہوں گے، تو دوبارہ اللہ نے کہا جو میسر ہو قرآن پڑھ لو، جتنا ایزی پڑھ سکتے ہو پڑھ لو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اور جو تم آگے بھیجو گے، تو قدم سے ورڈ نکلتا ہے نا، آگے چلنا، ایک قدم دوسرے سے آگے ہوتا ہے، تو جو تم اپنے اللہ کے پاس آگے بھیجو گے وہ وہاں پر تم ریزرو ہو گیا، نیکیوں کا اکاؤنٹ کھلوا لیا، وہاں پہ نیکیاں ریزرو ہو گئیں۔ وَهُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہمارا رب کس قدر، واقعی ہمارا رب کس قدر مہربان ہے۔ ہم دنیا والوں کے لیے بہت بھی کرے تو کہتے ہیں کیا، اور اللہ کہتے ہیں نہ اتنا نہ کرو، بس تھوڑا سا کرو، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ ہے میرے اللہ میں اور دنیا کے لوگوں میں فرق۔ دنیا والوں کے لیے آپ اتنا کریں تو کہتے ہیں کیا، اپنے ایک بیوی ہے سارا دن کام کرتی ہے، تو شام کو شوہر آ کے کہتا ہے بھائی تم کرتی کیا ہو، یہ 2-4 کھانے بنا لیے اور گھر کو صاف کر لیا تو بڑا تم نے کام، مجھے دیکھو میری زندگی کتنی مشکل ہے۔ یہ مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے کام کرتے ہیں، بیویاں کہتی ہیں تو ہم پر کون سا احسان کر دیا، سارے کامت کرتے ہیں اپنی بیویوں کا۔ انسانوں کی قدر نہیں کر سکتے، اللہ کرتا ہے، اس لیے اپنی محبتیں اللہ کے لیے خالص کر دیں، اور باقی جس کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے کریں۔ یقین مانے میرا رب بڑا قدردان ہے، بڑا شاکر علیم ہے۔ سورۃ المدثر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور
فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے مدثر۔ ہمارے پیارے نبی کو اللہ نے یہ ان دو لفظوں میں، چونکہ ہم زبان نہیں نہ جانتے عربی، تو ہمیں یہ اس کی محبت کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی، ہم صرف ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ چاشنی محسوس کیجئے جیسے کوئی محبوب اپنے محبوب کو پیار سے بلا رہا ہو، اے میرے پیارے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے محبوب۔ ان کی وہ کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اپنے اس کپڑے میں لپٹنے والے مدثر، اب اٹھیے، فَأَنذِرْ، اور ڈرائیے۔ جو کام اب آپ کو اللہ نے دیا ہے، اب اپنی ڈیوٹی ادا کیجیے۔ Now gone are the days جب آپ نے سونا تھا صرف، اب آپ نے کام کرنا ہے۔ اٹھیں، اپنے اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے، دنیا میں لوگوں کو اپنے اللہ کے بارے میں تعارف دینے کے لیے اب نیسیسری پریپریشنز کیجئے، یعنی اٹھ کے اللہ کی تکبیر کیجئے، اپنے لباس کو صاف رکھیے اور پلیدگی کو اور ناپسندیدگی کو چھوڑ دیجئے، اور اس لیے کسی پر نا احسان کیجئے کہ آپ اس سے زیادہ کی توقع رکھتے ہوں۔ یہ ایک داعی کی خصوصیات ہیں، اس کی پرسنالٹی پریزنٹیبل ہوگی۔ گندے مندے حلیے میں بال بکھرے ہوئے اور اس کی داڑھی بڑی ہوئی، جو ہم نے ایک کانسیپٹس بنا لیے ہیں کہ یہ تو بڑے اللہ والے ہیں جی، یہ تو کانواں والی سرکار ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، یہ بس ادھر بیٹھے رہتے ہیں اور یہ نہاتے بھی نہیں ہیں، یہ تو اس کی تو لو ہی اللہ سے بڑی لگی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ سب سے پہلے ایک داعی کو کرنا کیا ہے، اٹھ کر اپنے کپڑوں کو صاف کرنا ہے، اور ہر قسم کی گندگی، خواہ وہ انٹرنل ہو خواہ وہ ایکسٹرنل ہو، اس سے اپنے آپ کو جان چھڑوانی ہے۔ اس کی پرسنالٹی بڑی خوبصورت دیکھنے میں لگے، پریزنٹیبل ہو۔ اور لاسٹ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ پر جو دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے، اس کے بعد آپ نے انسانوں سے ریوارڈ نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے۔ کسی پر احسان اس لیے نہیں کرنا کہ آپ کو کبھی کل کو کوئی موقع ملے تو ہم اس کو جتا سکتے ہوں کہ بھائی فلاں ٹائم پہ تمہیں یہ کام کہا تھا تو میں نے تمہارا کیا تھا نا، تمہیں میں نے ہدایت دی تھی، قرآن پڑھایا تھا، چلو اب یہ میرا کام کرو۔ نہیں، اللہ سے اجر لینا ہے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، صبر ان کی بے اعتنائیوں پر صبر کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ بڑا سخت دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑ دو مجھے بھی، اور جس کو میں نے پیدا کیا، اب میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ تو اگر تو ہم نے اللہ کو اپنا رب مان کر اپنے ہر جذبے کو اس کے لیے خالص کیا، تو یہ بہت بڑی تسلی ہے کہ دنیا کے لوگ مجھے ہر فورم پہ فیل کر دیں، مجھے ایز اے وائف فیل کر دیں، مجھے ایز اے بہو فیل کر دیں، مجھے ایز اے نند فیل کر دیں، مجھے ایز اے بھابھی فیل کر دیں فیل، مجھے اللہ نے پاس کرنا ہے۔ بڑی تسلی مل گئی۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو چلاکیاں دکھاتے ہیں، انسانوں کے سامنے اپنے آپ کو سچا شو کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں چھوڑ دو اب اس کو، یہ معاملہ میرے سپرد کر دو، اب میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم تمہیں یوں لوٹائیں گے اپنے پاس جیسے ہم نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ تمہاری پہلی دفعہ کی پیدائش میں تمہارے کوئی ریلیشنز نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بالکل بالکل اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنا، چھوڑ دو اس بندے کو اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کون؟ وہ جس کو میں نے مال دیا، ممدودہ، لمبا چوڑا اور حاضر رہنے والے بیٹے دیے، پھر اور سامان دیا، پھر وہ یہ طمع رکھتا ہے کہ اسے اور ملے، ثم یطمع ان ازید، وہ چاہتا ہے کہ اور ملے۔ ایک دو پہ گزارا نہیں ہوتا انسان کے اندر نا، حرص نہیں ختم ہوتی، ہوس ختم نہیں ہوتی، کلا نہیں، وہ تو ہماری نشانیوں کے ساتھ سخت مخالف رہا ہے، تو ہم اس کو ایک دشوار گھاٹی پر چڑھائیں گے۔ اس نے سوچا، غور و فکر کیا اور بات بنائی۔
فقتل کیف قدر، اس نے کیسی بات بنائی، ثم قتل کیف قدر، پھر مارا جائے اس نے کیسی بات بنائی، ثم نظر، پھر اس نے دیکھا، ثم عبس وبصر۔ اب یہ دیکھیے باڈی لینگویج، قرآن کیسی حسین کتاب ہے، صرف الفاظ کے استعمال پہ ہی قرآن ہمیں گائیڈ نہیں کرتا، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج بھی بڑی ہمبل ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو زبان سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن ابرو اٹھا کر اور کندھے اچکا کر اور بڑے وہ اس طرح سے وہ اپنا بیہیو شو کرتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کے انداز سے ہی پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھ رہے ہیں۔ یہ باڈی لینگویج بھی قرآن کو نہیں پسند۔ کبھی کبھی زبان سے ہم کچھ نہیں کہتے تو ہم ایسے کہہ کے اور ادھر منہ پھیر لیا، اور اس طرح سے قرآن کہتے ہیں ثم عبس وبصر۔ ہمارے نبی نے صرف تیوری تو چڑھائی تھی تو پوری قرآن میں آیت، پوری سورہ مبارکہ نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، کچھ نہیں کہا تھا ہمارے نبی نے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے تیوری چڑھائی اور برا منہ بنایا۔ ثم ادبر واستکبر، اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ یہ تکبر والی باڈی لینگویج بھی نہیں رکھنے، یہ بات یاد رہے گی، بھولے گی نہیں۔ ہم نے کہیں کسی محفل میں جا کے بیٹھنا ہے تو تکبر کے ساتھ نہیں ایسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا کہ ہم اپنے آپ کو بڑی کوئی چیز سمجھتے ہیں۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بالکل پسند نہیں۔ وقال ان ھذا الا سحر یؤثر، اس نے کہا یہ تو جادو ہے، یہ تو قول البشر ہے یہ قرآن۔ تو اللہ فرماتا ہے سأصلیہ سقر، میں اس کو جلد ہی سقر میں داخل کروں گا۔ وما ادراک ما سقر، تجھے کیا معلوم کہ یہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، اللہ اکبر، نہ یہ مارتی ہے نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ یہ باقی رہنے دیتی ہے اور نہ ہی یہ چھوڑتی ہے۔ یہ کیسی آگ ہے، لواحۃ للبشر، یہ چہرے کو جھلس دینے والی آگ ہے۔ انسان کو اپنے چہرے پر بڑا مان ہوتا ہے نا، اس کو اپنے چہرے کے حسن کے بارے میں کس قدر ہم سب کیئر کرتے ہیں، تو وہ آگ سب سے پہلے چہرے کو خراب کرے گی۔ علیہا 19، اس میں 19 داروغہ ہیں، اللہ اکبر، جہنم میں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون وليقول الذین فی قلوبهم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم کے داروغے ہیں وہ 19 ہیں، اور ہم نے جان کے ان کی تعداد بتائی تاکہ مومنوں کو ڈر لگے اور کافر مذاق اڑا کر اپنے عذابوں میں اضافہ کریں، جیسے کہ کافروں نے مذاق اڑایا 19، چلو 19 کو تو ہم خود ہی ڈیل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایمان والے شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہیں وہ کہیں اللہ تعالیٰ نے تو اب فرشتوں کی تعداد بھی بتا دی۔ اللہ تعالیٰ گمراہ لوگوں کو مزید گمراہ کرتا ہے اور نیک لوگوں کے ایمان میں اور اضافہ کرتا ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، اس چاند کی قسم اور رات کی قسم جب وہ جانے لگے اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو، یہ بہت بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے۔ کیا؟ دوزخ، نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے والی ہے۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اب مرضی ہے اس دوزخ کو حاصل کر لو آگے بڑھ کر یا پیچھے ہٹ جاؤ اس سے، اور یہ اب تمہارے اوپر ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر انسان اپنی کمائی میں رہن ہے، جو کمایا وہ اسی کا آپ نے وبال چکھنا ہے۔ تو دیکھیں اپنے لیے آخرت میں آگے بھیج کیا رہے ہیں، اپنے وقت کا استعمال کہاں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کی زبان کسی دوسرے انسان کی تکلیف کا باعث تو نہیں؟ کیا آپ کسی دوسرے انسان کے لیے باعث خیر ہیں کہ باعث نقصان دہ ہیں؟ آپ کا وجود دوسروں کے لیے کیا ویلیو رکھتا ہے؟ آپ کے اثرات اور آثار کیا ہیں؟ کیسے لوگ آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں؟ آپ نے
کیسی زندگی گزاری جو گزاری، جو دوسروں کے ساتھ تکلیف پہنچائی. آخرت تو چلو بڑی دور کی بات ہے نا، دنیا میں آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے والے بندے اپنی اس کمائی کے عوض رہن ہوتے ہیں، ان کو وہ برا سلوک دینا ہی پڑتا ہے واپس. اللہ فرماتا ہے مگر اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. لیکن دائیں ہاتھ والے جنتوں میں ہوں گے اور وہ مجرموں سے پوچھتے ہوں گے تم سقر میں کیسے آئے، اس دوزخ میں کیوں آئے. جواب دوزخیوں سے ہم پوچھتے ہیں نا، جب ایک انسان اپنا سے پورا اس کا کاروبار چھن جائے، جو آپ سے غلطیاں کیوں ہوئی تھیں، تو وہ بتاتا ہے. تو اس نے جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے نا، وہ غلطیاں بتاتا ہے. دوزخیوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا، کیا غلطی کی جس کی وجہ سے جنت اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی. لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. ہم کیا نہیں تھے؟ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے. جس چیز کو سب سے اہم سمجھنا چاہیے تھا، ہم نے اسی چیز کو سب سے نیچے درجے پہ رکھ دیا. بچوں سے لے کر بڑوں تک کوئی نماز نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیے کہ یہ دوزخ میں جانے والا عمل ہے کہ نماز کو چھوڑ دینا. اور ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہمیں جب کوئی کہتا تھا تو ہم اس کے ساتھ بحث میں الجھ جاتے تھے. ہم اپنی غلطی نہیں مانتے تھے، ہم اس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے. یہاں تک کہ ہمیں یہی حالت رہی، ہمیں موت آ گئی، ہمیں کسی سفارش کرنے والے کی سفارش نے نفع نہیں دیا. کیا کہتا ہے قرآن؟ پھر اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیجئے. ہم کہتے ہیں کہ نبی کی سفارش مل جائے گی. قرآن کہتا ہے کسی نے بھی سفارش کی تو اللہ نے نہیں سنی. جب ہم نے نماز چھوڑ دی، جب ہم نے یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا، اور ہم کیا، بس یہی دو تو برائیاں جو قرآن میں یہاں پہ بیان کی. جب یہ دو برائیاں آپ کے اندر ہوں اور پھر کوئی بھی آپ کی سفارش کرے تو سفارش فائدہ نہیں دیتی. اس لیے اللہ نے فرمایا تو نے کیا ہے، وہ نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ وہ سخت بدکنے والے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی آپ نے اپنے مائنڈ میں امیجن کرنا ہے کہ جس بندے کو جان کا خطرہ ہوتا ہے شیر سے، وہ کیسے بھاگتا ہے. وہ ایسے اس کلام سے بھاگتے تھے، یعنی بدک جاتے تھے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ہر ایک انسان کو یہ چاہتا ہے کہ اس کو کھلے ہوئے صحیفے دے دیے جائیں، یعنی ان کے پاس خط آ جائیں، ہمیں بھی رسول جیسا کوئی پیغام مل جائے، ہم بھی ایسے معزز ہو جائیں. ویسے تو رسول کے خلاف باتیں کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے مقام سے بہت مروب بھی ہیں. کلا، کیوں نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. انہ تذکرہ، وہ تو ایک یاد دہانی ہے. ومن شاء ذکرہ، تو جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ واہل التقوی واہل المغفرہ. اور یہ نصیحت حاصل نہیں کریں گے مگر اسی کو نصیحت ملے گی جس کو اللہ چاہے. اور اللہ کس کو چاہتا ہے؟ اللہ دلوں کا جائزہ لیتا ہے. ہدایت کے لیے جتنی آپ کے دل میں طلب ہے، اپنی دل کے کٹوروں کو صاف کر کے جتنے دلوں کو صاف کیا ہے، اور جتنی ان دلوں میں کیپیسٹی ہو گئی ہے ہدایت کی، اتنی ہدایت آپ کے دل کو دے دی جائے گی. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو چاہتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. تو ہدایت طالب ہدایت کو ملتی ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کی طلب کرتا ہے، اور اس طلب کے لیے اپنے دل کو اللہ کے لیے صاف کرتا ہے. گندے برتن میں تو پیارے لسنرز ہم کبھی دودھ نہیں ڈالتے، تو گندے دل میں ہدایت کیسے آئے گی؟ دلوں کی صفائی ضروری ہے. اپنے اللہ سے ہدایت کی طلب کے لیے دلوں کو کینوں سے صاف کرنا، منافقت سے صاف کرنا، حسد سے صاف کرنا، بغض سے صاف کرنا، اور روزانہ کی بیس پہ صاف کرنا ضروری ہے. تو وہ دل ہدایت کے لیے کوالیفائی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی لائق ہے کہ اسی سے بخشش مانگی جائے. تو اللہ کو پہچان کر اپنے دلوں کو صاف کرتے رہیں. روز اٹھ کے منہ دھوتے ہیں،
روز نہاتے ہیں، اپنے گھروں کی روز صفائی کرتے ہیں، 2-4 دن چھوڑ کے دیکھیے گا کیا حال ہو جائے گا ہمارا۔ تو ایسے ہی روز استغفار کرنی ہے، روز اپنے گناہوں کا پہ اللہ سے استغفار کرنی ہے، اور روز اپنے دل کو صاف کرنا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے روز دودھ لینے سے پہلے آپ اپنی دیگچی کو دھو کر صاف کرتے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو بھی صاف ستھرا کرنا ہے، تو اللہ آپ کو بھی ہدایت دے گا۔ تو ہدایت کی طلب کیجئے۔ یہ جو آخری ایام رہ گئے ہیں نا ہمارے پاس رمضان مبارک کے، اللہ سے رو کر دعا مانگیں، اللہ میرے دل کو اپنی ہدایت کے لیے منتخب کر لے، پھر مجھے ایسی ہدایت دے کہ جس کے بعد کوئی گمراہی نہ ہو، حتیٰ کہ میں تجھ سے جا ملوں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ہماری دعائیں دنیا سے شروع ہو کر دنیا پہ ہی ختم نہ ہو جائیں، میک شور